السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے پاکستان میں خلافت کے نام پر فوجی بغاوت کا منصوبہ کیسے ناکام ہوا۔ منصوبہ یہ تھا کہ آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ اور کور کمانڈرز کانفرنس کے لیے آئے ہوئے جرنیلوں کو ان کی رہائش کے لیے دیے گئے کمروں سے گرفتار کیا جائے گا اور راتوں رات میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی کو نیا آرمی چیف تعینات کیا جائے۔ 8 ستمبر 1995 پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا اس وقت کے صوبہ سرحد کے شہر کوہاٹ میں ایک معمول کی صبح تھی۔ اس روز کوہاٹ شہر کے ایک درمیانے درجے کے گرین نامی ہوٹل میں صبح 6:30 پر 2 گاڑیاں رکیں۔ ایک فوجی سٹاف کار تھی جبکہ دوسری MNO 615 کی ڈاٹسن چیری لال رنگ کی نجی کار تھی۔ دونوں گاڑیوں میں سے 4 افراد برآمد ہوئے۔ نجی کار سے برآمد ہونے والے 2 افراد چہروں پر داڑھیاں سجائے ہوئے فوجی افسران تھے، جبکہ سرکاری گاڑی میں سے برآمد ہونے والے 2 افسران ڈرائیور تھے۔ افسران ہوٹل کے ریسٹورانٹ میں آئے اور بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اتنی دیر میں ہوٹل میں شلوار قمیض میں ملبوس داڑھی والا ایک اور شخص داخل ہوا اور ریسٹورانٹ میں بیٹھے دونوں افسران سے ملاقات کے بعد ادھر ہی برجمان ہو گیا۔ تینوں افراد نے چائے پی اور پھر وہ چلا گیا۔ چائے پینے کے بعد دونوں افسران ہوٹل میں بک کیے گئے کمرہ نمبر 8 میں چلے گئے، جبکہ دونوں ڈرائیورز کو کمرہ نمبر 9 میں آرام کرنے کے لیے کہا گیا۔ چاروں افراد صبح 4 بجے راولپنڈی سے روانہ ہوئے تھے۔ دوسری طرف محکمہ کسٹم اینڈ ایکسائز انٹیلیجنس کا نوجوان سینئر انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن آفیسر جواد سلطان کوہاٹ کے نواب میں موجود چکر کوٹ نامی گاؤں کے باہر اپنی 2 موبائل پارٹیوں کے ساتھ ناکہ لگا کر کھڑے تھے۔ انہیں خفیہ اطلاع ملی تھی کہ یہاں سے اسلحہ سمگلنگ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جواد کے لیے شاید یہ سمگلنگ کے خلاف ایک معمول کا آپریشن تھا، مگر اگلے چند دنوں میں یہی آپریشن ملکی اور بین الاقوامی سطح پر غیر معمولی اہمیت اختیار کرنے والا تھا، جس کا شاید انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔ جواد کو وائرلیس پہ پیغام دیا گیا کہ مذکورہ مشکوک گاڑی آ رہی ہے۔ گاڑی کا نمبر اور رنگ جو انہیں اور ان کی ٹیم کو پہلے ہی معلوم تھا کو دیکھ کر انہوں نے اس کار کا پیچھا کیا اور اسے گرین ہوٹل کے باہر رکنے کے تھوڑی دیر بعد پکڑ لیا۔ گاڑی سے 2 افراد برآمد ہوئے۔ ایک اپنا تعارف حاضر سربراہ فوجی سپاہی مقصود کے طور پر کروا رہا تھا اور دوسرا شخص اپنا تعارف قاری سیف اللہ اختر کے طور پر کروا رہا تھا۔ دونوں کے زیر استعمال وہی چیری لال رنگ کی گاڑی نمبر MNO 615 تھی جو ابھی صبح ہی راولپنڈی سے کوہاٹ پہنچی تھی۔ گاڑی اور دونوں ملزمان کو فوری طور پر سرکاری تحویل میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا اور یہ سب بہت تیزی سے ہوا تھا۔ دراصل گرفتار ہونے والے ایک ڈرائیور صبح ہی اپنے ساتھی ڈرائیور کے ہمراہ فوجی سٹاف کار میں کوہاٹ پہنچا تھا، مگر بعد میں اسے اس کے افسر نے ریسٹورانٹ میں آنے والے مولوی صاحب کے ساتھ جانے کا کہا تھا۔ جب کسٹمز پولیس اور انٹیلیجنس حکام میں گرین ہوٹل کی پارکنگ میں چھاپا مارا تو دوسرا ڈرائیور سارا واقعہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے صورتحال دیکھی اور فوری طور پر ہوٹل کی پہلی منزل پر موجود کمرہ نمبر 8 میں بھاگتے ہوئے پہنچا، جہاں اس نے اپنے 2 افسران کو حواس باختہ حالت میں اطلاع دی کہ اس کے ساتھی ڈرائیور مقصود مولوی صاحب کے ساتھ گرفتار ہو گیا ہے، جبکہ اس کی چیری لال رنگ کی گاڑی ڈاٹسن بھی پولیس اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ شاید اس وقت اطلاع دینے والے کو پولیس اور محکمہ کسٹمز کے فرق کا معلوم نہیں تھا، کیونکہ دونوں کی وردیاں آج بھی کم و بیش ایک جیسی ہوتی ہیں۔ کئی برس بعد اس مقدمے کے مختلف سول اور فوجی عدالتوں میں دائر مقدمات کے دوران ریکارڈ کی گئی شہادتوں کے مطابق ڈرائیورز کی طرف سے دی جانے والی یہ اطلاع کمرے میں بیٹھے دونوں افراد کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ ان دونوں افراد میں سے ایک فوج کے حاضر سرور بریگیڈیئر مستنصر بالا اور دوسرے حاضر سرور کرنل لیاقت علی راجہ تھے۔
جبکہ کسٹم پولیس اور انٹیلیجنس کی طرف سے گرفتار کیے جانے والی قاری دراصل مشہور جہادی کمانڈر قاری سیف اللہ اختر تھا۔ محکمہ کسٹم اور انٹیلیجنس حکام کو اسلحہ سمگلنگ کی اطلاع دراصل فوج کی ملٹری انٹیلیجنس کی طرف سے فراہم کی گئی تھی۔ ملٹری انٹیلیجنس نے اس وقت قبائلی علاقہ جات اور دورہ کے علاقوں میں اسلحہ فروخت کرنے والوں کے درمیان اپنے مخبروں کا ایک مؤثر جال بچھا رکھا تھا۔ انہیں یہ اطلاع شاید وہیں سے ملی تھی کہ پنجاب سے اسلحے کی بھاری مقدار کی خریداری کی جا رہی ہے۔ یہ اطلاع محکمہ کسٹم انٹیلیجنس حکام سے شیئر کی گئی اور یوں کارروائی کر کے 2 افراد کو ایک گاڑی اور اسلحے سمیت ہوٹل کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس وقت محکمہ کسٹم انٹیلیجنس اور ملٹری انٹیلیجنس کے حکام کے گمان میں نہیں تھا کہ کوہاٹ کے جس ہوٹل کے باہر سے ایک گاڑی کو اسلحے اور 2 افراد سمیت گرفتار کیا گیا تھا، اس ہوٹل کے اندر ہی اس اسلحے کے اصل خریدار موجود تھے۔ کسٹمز حکام نے گاڑی کھولی تو گاڑی میں سے 26 کلاشنکوف، 5 راکٹ، 1 راکٹ لانچر اور 50 ہینڈ گرنیڈ برآمد ہوئے۔ جواد سلطان کی طرف سے فوجی عدالتوں کو دیے گئے بیان کے مطابق 26 میں سے 17 کلاشنکوفوں پر خالصتان زندہ باد جتھے دار دلورد سنگھ وغیرہ کندہ تھے، جبکہ 9 کلاشنکوف پر ایسی کوئی بات طری نہیں تھی۔ اس مقدمے کے ایک ملزم کے مطابق، جو اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے، ان ہتھیاروں کی خریداری کا آرڈر قاری سیف اللہ اختر نے دیا تھا، جس پر اس وقت کم و بیش 2 لاکھ روپے خرچ آئے تھے۔ سیف اللہ اختر کشمیر اور افغانستان میں جہاد کر چکے تھے اور جہادی حلقوں میں ایک جانا پہچانا نام تھا۔ سیف اللہ اختر کو اسلحے خریدنے کے لیے پیسے بریگیڈیئر مستنصر بالا نے دیے تھے، جبکہ انہوں نے اسلحہ درہ آدم حیل میں اسلحے کے ایک دکاندار حاجی فضل اللہ سے خریدا اور اسے کوہاٹ پہنچانے کی ذمہ داری سعد رسول نامی شخص کو سونپی۔ مستنصر بالا کے خیال تھا کہ اس سعد رسول نامی شخص ہی نے ملٹری انٹیلیجنس کو اس معاملے کی مخبری کی تھی۔ مقدمے کی کارروائی کے مطابق یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ڈرائیورز کی طرف سے کمرہ نمبر 8 میں موجود افسران کو پولیس چھاپے کی اطلاع ملتے ہی دونوں افسران فوجی سرکاری گاڑیوں میں بیٹھے اور راولپنڈی پہنچ گئے۔ راستے میں دونوں نے اپنے اپنے دفتروں میں اطلاع دینے پر اتفاق کیا کہ کوٹلی میں کشمیر کی آزادی کے لیے بعض مجاہدین کو اسلحہ فراہم کرنا چاہتے تھے کہ کوہاٹ میں ان کا ڈرائیور اور گاڑی پکڑی گئی۔ بریگیڈیئر مستنصر بالا نے پیشکش کی کہ وہ سارا الزام اپنے سر لے لیتے ہیں اور کرنل لیاقت دفتر میں یہی بتائیں کہ بریگیڈیئر کے مانگنے پر انہیں گاڑی دی گئی تھی، تاہم انہوں نے اس کا استعمال کا پتہ نہ تھا۔ البتہ کرنل لیاقت نے اس سے اتفاق نہ کیا۔ اوپر بتایا گیا سارا منظر فوجی عدالت میں اس وقت ملزمان اور گواہان کے بیان کی روشنی میں بھی سامنے آتا ہے۔ جب اس سارے واقعے میں ملبوس کرداروں کو گرفتار کر لیا گیا تو وزیر اعظم بے نظیر بھٹو سے اس وقت کی آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ نے فون پر رابطہ کر کے ملاقات کا وقت مانگا۔ اصل منصوبہ کیا تھا؟ راولپنڈی پہنچنے پر سب سے پہلے میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی کو اس معاملے سے آگاہ کیا گیا، کیونکہ یہ سارا منصوبہ انہیں امیر المومنین بنا کر ملک میں خلافت قائم کرنے کا تھا۔ آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ نے 30 ستمبر 1995 کو جی ایچ کیو راولپنڈی میں معمول کا کور کمانڈر اجلاس طلب کر رہا تھا، اور منصوبہ یہ تھا کہ آرمی چیف جنرل وحید کاکڑ اور کور کمانڈر کانفرنس کے لیے آئے ہوئے جرنیلوں کو ان کی رہائش کے لیے دیے گئے کمروں سے گرفتار کیا جائے گا، جس کے بعد راتوں رات میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی کو نیا آرمی چیف تعینات کر کے صدر مملکت فاروق احمد لغاری اور وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو گرفتار کر کے حکومت کا تختہ الٹانا اور پھر جنرل ظہیر الاسلام کا قوم سے خطاب کروانا تھا۔ اس مجوزہ خطاب کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنایا جا چکا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مقصد کے لیے فوجی جوانوں کی بجائے
کشمیر اور افغانستان میں جہاد لڑنے والے مجاہدین کو استعمال کیا جانا تھا، جس کی سرکاری ذمہ داری قاری سیف اللہ کو سونپی گئی تھی۔ 30 ستمبر کے منصوبے کے لیے لائے جانے والے اسلحے اور قاری سیف اللہ اختر کی کوہاٹ میں گرفتاری کے بعد سارا معاملہ چوپٹ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ مستنصر بالا اور کرنل لیاقت علی راجہ ایک بار پھر راولپنڈی کے ایک مسجد میں میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی سے ملے۔ کرنل لیاقت علی راجہ کے عدالت میں دیے گئے بیان کے مطابق اس ملاقات میں جنرل عباسی نے کہا کہ 30 ستمبر ابھی بہت دور ہے، ہمیں اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے کور کمانڈرز کانفرنس سے پہلے ہی کسی دوسرے منصوبے کی منصوبہ بندی کر لینی چاہیے۔ میں نے انہیں بتایا کہ اگر ہم کور کمانڈرز کو گولف گراؤنڈ میں سے بے بس کر دیتے ہیں تب آپ کے خیال میں کیسا رہے گا؟ اس پر جنرل عباسی نے میری کمر تھپتھپاتے ہوئے کہا کہ نوجوان تم بہت بہادر ہو۔ مختلف منصوبوں پر باتیں کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ 8 ستمبر کی وہ رات شاید بغاوت کا منصوبہ بنانے والے تمام کرداروں پر بھاری گزری ہوگی۔ سب کو فکر تھی کہ قاری سیف اللہ اختر کہیں سارے معاملے کا بانڈا نہ پھوڑ دیں۔ ادھر قاری سیف اللہ اختر جو پہلے ہی ایک تجربہ کار شخص تھے اور ایسی صورتحال سے نمٹنے کے طریقوں سے آگاہ تھے، نے گرفتاری کے بعد فوجی حکام سے پوچھ گچھ کے دوران اپنی زبان بند رکھی اور یہی ظاہر کیا کہ وہ یہ اسلحہ کشمیری مجاہدین کی مدد کے لیے خرید رہے تھے۔ اس دوران اسلحے سمیت برآمد ہونے والی کار کے مالک کرنل لیاقت علی راجہ اور بریگیڈیئر مستنصر بالا سے پوچھ گچھ بھی ہوئی، مگر کسی کو اصل منصوبے کی بنک تک نہ پڑی۔ بتایا جاتا ہے کہ بریگیڈیئر مستنصر بالا نے اپنے کچھ کاغذات مفتی سعید نامی شخص کو دیے اور ہدایت کی کہ انہیں جلا کر ضائع کر دیا جائے۔ بعض ازاں فوجی حکام نے مفتی سعید سے اس تقریر کی نقل بھی برآمد کی تھی جو ملک کا اقتدار سنبھالنے کے بعد میجر جنرل ظہیر الاسلام نے کرنا تھا۔ مفتی سعید ان فوجی افسران کے ساتھ وہ واحد شخص تھے جو ہر معاملے سے آگاہ تھے۔ فوج کے اندر بغاوت کی اطلاع امریکہ نے دی۔ بریگیڈیئر مستنصر بالا نے غیر قانونی قرار دے کر ضبط ہو چکی اپنی کتاب میں دعویٰ کر رکھا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو 17 ستمبر 1995 کو خفیہ اطلاع دی تھی کہ کوہاٹ سے برآمد ہونے والا اسلحہ دراصل کشمیر کے لیے نہیں بلکہ فوج کے اندر بغاوت کے لیے استعمال کیا جانا تھا۔ مستنصر بالا کے مطابق انہیں اور ان کے ساتھی کرنل لیاقت علی راجہ کو اس اطلاع کے فوری بعد گرفتار کر لیا گیا تھا۔ مستنصر بالا کے مطابق 25 اور 26 ستمبر 1995 کو کرنل لیاقت علی راجہ میں ہمت ہار گئے اور انہوں نے حکام کو آپریشن خلافت کا مکمل منصوبہ اور تمام افراد کے نام بتا دیے۔ یوں فوجی حکام نے 100 فوجی افسران کو پکڑ کر ان سے تفتیش شروع کر دی۔ 28 اور 29 ستمبر کو اس معاملے کی تحقیقات کرنے والے بریگیڈیئر خورشید کے سامنے بریگیڈیئر مستنصر بالا کو پیش کیا گیا اور ان سے مخاطب ہو کر بتایا گیا کہ آپریشن خلافت ختم ہو گیا۔ کور کمانڈر راولپنڈی کا کردار۔ فوجی حکام کی تفتیش کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ایک موقع پر بریگیڈیئر مستنصر بالا اس وقت کے کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل غلام محمد ملک کے بھی بڑے پرستار تھے۔ غلام محمد ملک چونکہ مذہبی ذہن رکھنے والے شخص تھے، اس لیے مستنصر بالا نے ایک موقع پر یہ پلان بھی کیا تھا کہ آرمی چیف کی ملک میں عدم موجودگی کے دوران ان سے درخواست کی جائے کہ وہ اقتدار پر قبضہ کر لیں، مگر یہ نہ ہو سکا۔ بریگیڈیئر مستنصر بالا ان سے خصوصی شناسائی بھی رکھتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ مذکورہ افسر کو ان کی آپریشن کی ساری تفصیلات کا علم ہے، تاہم جب اس وقت ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ میجر جنرل علی کلی خان کو کور کمانڈر راولپنڈی کے بارے میں علم ہوا تو مبینہ طور پر وہ انہیں گرفتار کرنے کے لیے گئے بھی، تاہم کمانڈرز کو اس سے پہلے ہی پتہ چل گیا کہ ملٹری انٹیلیجنس کو
ان کے بریگیڈیئر مستنصر بالا سے تعلق کا پتہ چل چکا ہے۔ مستنصر بالا کے مطابق اس صورتحال سے بچنے کے لیے لیفٹیننٹ جنرل ملک علی کلی کو ہاتھوں گرفتاری سے قبل خود ہی وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے پاس گئے اور انہیں ساری کارروائی کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ بینظیر بھٹو کو اطلاع کیسے ملی؟ اس وقت بینظیر بھٹو ملک کی وزیر اعظم تھی۔ ابتدا میں انہیں اپنے اور فوج کے خلاف اس بغاوت کے بارے میں علم نہیں تھا۔ جب اس سارے واقعے میں ملبوس کرداروں کو گرفتار کر لیا گیا تو وزیر اعظم بینظیر بھٹو سے اس وقت کے آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ نے ایک شام فون پر رابطہ کر کے اگلے روز اہم ملاقات کا وقت مانگا۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے اگلی صبح آرمی چیف کو پہلے ملاقاتی کے طور پر وقت دے دیا۔ اس وقت تک یہ معاملہ وزیر اعظم کے زیر نگرانی کام کرنے والے خفیہ ادارے انٹیلیجنس بیورو (IB) کے علم میں بھی آ چکا تھا۔ اس وقت انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ میجر ریٹائرڈ مسعود شریف یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میں نے وزیر اعظم کو رات کے فون کیا اور کہا کہ محترمہ انتہائی اہم نوعیت کا معاملہ ہے، مجھے کل آپ سے ضرور ملنا ہے اور ہماری ملاقات آپ کے پہلے ملاقاتی سے پہلے ہونی چاہیے۔ مسعود شریف بین السطور کہہ رہے تھے کہ وہ وزیر اعظم کی آرمی چیف سے ملاقات سے قبل ان سے ملاقات کے خواہشمند ہیں۔ وزیر اعظم نے صبح ملاقات کا وقت دے دیا، جس پر IB چیف وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد مقررہ وقت پر پہنچ گئے۔ میں نے وزیر اعظم کو بتایا کہ فوج کے کچھ افسران کو گرفتار کر لیا گیا ہے، وہ وزیر اعظم اور فوجی قیادت کو قتل کر کے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ وزیر اعظم نے میری بات اطمینان سے سنی۔ وہ حیران ضرور ہوئیں، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اتنا کہا کہ نہ جانے کوئی ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے ساری باتیں سنی اور پھر ان کے اگلے اہم ملاقاتی سے ملاقات ہوئی، جس نے انہیں فوجی افسران کی گرفتاری کی بریکنگ نیوز دی، جو شاید پہلے ہی وزیر اعظم کے پاس موجود تھی۔ تاہم کسی کو یہ ظاہر نہ کیا گیا کہ بینظیر پہلے سے ہی سب جانتی ہیں۔ مستنصر بالا نے رہائی کے بعد سن 2008 میں آپریشن خلافت اور جمہوریت کفر خلافت فرض ہے کے عنوان سے کتابیں بھی لکھیں، جو اب مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فوج کی طرف سے کارروائی کے نتیجے میں میجر ظہیر الاسلام عباسی، بریگیڈیئر مستنصر بالا، 2 کرنل اور 38 دیگر افراد کو فیلڈ کورٹ مارشل کی کارروائی میں سزائیں سنا دی گئیں۔ قاری سیف اللہ اختر، مفتی سعید اور دیگر نے بھی قید کاٹی، تاہم سویلین ہونے کے باعث فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی سے بچ گئے۔ میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی سن 2002 میں رہا ہوئے اور سن 2009 میں وفات پا گئے۔ مستنصر بالا نے رہائی کے بعد سن 2008 میں آپریشن خلافت اور جمہوریت کفر خلافت فرض ہے کے عنوان سے کتابیں بھی لکھیں، جو اب مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہیں۔ 5 اپریل سن 2015 کو میں نے لاہور میں بریگیڈیئر ریٹائر مستنصر بالا سے ملاقات کی۔ وہ رہائی کے بعد تنہا قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے اپنے دستخط میں مجھے ایک کتاب بھی پیش کی۔ وہ اپنے بیتے کل پر تفصیل سے بات کرنے سے گریزاں تھے، تاہم اس ملاقات میں ہونے والی ہماری گفتگو شائع کرنے سے بھی منع کر دیا۔ مفتی سعید اسلام کے نواح میں مری کے راستے میں اپنا ایک مدرسہ قائم کیے ہوئے ہیں اور وہ بھی اس موضوع پر بات کرنے سے گریزاں ہیں۔ یہ وہی مفتی سعید ہیں جنہوں نے برسوں بعد تحریک انصاف کے سربراہ اور موجودہ وزیر اعظم عمران خان کی پہلے رحیم خان سے اور پھر ان کی طلاق کے بعد بشرا بی بی سے نکاح پڑھوایا۔ قاری سیف اللہ اختر رہائی کے بعد پاکستان، افغانستان اور دبئی وغیرہ میں رہے۔ وہ پاکستان کے علاوہ دبئی میں بھی گرفتار رہے۔ سن 2007 میں بینظیر بھٹو کی ہلاکت کے بعد انہیں گرفتار کر کے پوچھ گچھ کی گئی۔
بعد ازاں وہ دوبارہ اوغستان چلے گئے جہاں ان کی ایک ڈرون حملے میں ہلاکت کی خبریں آئیں۔ اس کیس میں سعودی عرب میں مقیم صوفی اقبال کا ذکر بھی ملتا ہے۔ یہ وہ صوفی اقبال ہیں جن کی تعلیمات میں تمام فوجی افسران متاثر تھے۔ انہوں نے بغاوت کے بارے میں نہ صرف علم تھا بلکہ ایک حد تک وہ مشورے بھی دیا شامل تھے۔ تاہم کسی جگہ پر ان کی گرفتاری یا ان کے خلاف کارروائی کے بارے میں کسی کو کوئی علم ہے نہ یہ پتہ ہے کہ وہ آج کل کہاں ہیں۔ کرنل لیاقت علی راجہ بھی سزا کے بعد رہا ہو چکے ہیں۔ اس کیس میں سابق کرنل عنایت اور دیگر کو ثبوت نہ ملنے پر چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن بعد ازاں انہیں فوج سے بھی برخاست کر دیا گیا۔ آج کل سابق کرنل عنایت انصاف کے حصول کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیے ہوئے ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔